अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माविया भी हैं सहाबी, वाजिबुल इज्जत हैं वो। माविया भी हैं सहाबी, वाजिबुल इज्जत हैं वो। उनसे कुछ बुग़्ज़ रखना बुए कुफ्र व जिंदीक है। उनसे बुग़्ज़ कुछ रखना बुए कुफ्र व जिंदीक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको मालूम है कि मैं अज़मत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वीडियोस बना रहा हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपका ईमान मजबूत होगा। लिहाजा सबसे पहले अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक फजीलत बयान करूंगा कि उलमा इरशाद फरमाते हैं, अमीर माविया निहायत दियानतदार और सखी सियासतदान और बेहतरीन हुक्मरान थे, और अल्लाह तबारक ताला ने आपको काफ़ी वजाहत से नवाजा था, यानी आप हसीन और जमील सहाबी थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आपने निहायत काबिलियत से हुक्मरानी अंजाम दी। आपकी हुकूमत में निहायत आसानी से मालिया वसूल हो जाता था, जो मदीने मुनव्वरा को बआसानी पहुंचा दिया जाता था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे बहुत खुश रहते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दूसरे खलीफा हैं, आप निहायत मुहतात रहते और हुक्काम पर सख्त गिर थे। जरा से खुसूर पर भी आप हुक्काम को माजूल कर देते थे। मामूली सी गिरफ्त पर आपने हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला ने जैसे जर्नील को माजूल फरमा दिया, मगर इसके बावजूद अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला को आपने बरकरार रखा। तो मालूम क्या उलमा फरमाते हैं कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने जितने साल हुकूमत की, आपने उस दौरान कोई भी लग़्ज़िश नहीं फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कातिबे वही और कातिबे खुतूत थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसमें अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखा करते थे। इसका तज़किरा है मुस्लिम शरीफ में। अल्लाह के रसूल के सामने अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा करते थे। उलमा फरमाते हैं कि ज़ैद इब्ने साबित वही लिखते थे, और अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर खुतूत जो अहले अरब और सलातीन को लिखे जाते थे, उन खुतूत को आप लिखते थे। यानी अक्सर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम मुफ्ती हरमैन अहमद इब्ने मोहम्मद मलबरी ने खुलासतुल यसीर में फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 13 कातिब थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काम करते थे, ने लिखा करते थे। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक फजीलत ये भी है कि आप मुस्तहिद सहाबी हैं, फ़क़ीह हैं आप, और उलमा इरशाद फरमाते हैं खुसूसन मुस्तहिद सहाबी बड़े अशरफ व आला समझे जाते हैं और माने जाते हैं। लिहाजा चुनांचे इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने अबी मलैका से रिवायत की है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि अमीर माविया को क्या हो गया है कि वो वितर की 1 रकात नमाज अदा करते हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि वो ठीक करते हैं, क्योंकि वो मुज्तहिद थे, वो फ़क़ीह थे। कहा कि अमीर माविया को कुछ न कहो। कौन? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि माविया को कुछ न कहो, वो अजीमुल मर्तबत सहाबी हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इल्म का दरिया है, जिन्हें तर्जुमानुल कुरान भी कहा जाता है, और मौला अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप साथियों में से हैं, और हज़रत अली ने खवारिज से मुनाजरा करने के लिए सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा था। अब ऐसे अज़ीमुल क़द्र जलीलुल क़द्र सहाबी
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں کہ امیر معاویہ بہت عظیم المرتبت صحابی ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، علم کا دریا کہا جاتا ہے، وہ صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو بدبختی ہی کوئی ہوگا، جہنمی ہی کوئی ہوگا، گمراہی کوئی ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کرے، توہین کرے، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکت ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عام صحابہ اس دور میں 3 رکعت وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے جب امیر معاویہ نے 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی تو سارے صحابہ کو تعجب ہوا، اور انہوں نے آ کے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ امیر معاویہ کو کیا ہو گیا، 1 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں؟ لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ انہیں کچھ مت کہو، وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں، کیونکہ وہ مجتہد تھے۔ تو یہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کے لیے 3 رکعت کی جو دلیل لاتے ہیں، اس کی مضبوطی معلوم ہوتی ہے کہ امام اعظم کا موقف صحیح ہے اور آپ کی دلیل صحیح ہے کہ وتر 1 رکعت میں ہی 3 رکعت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آج کل ایسے جید صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو وضو کا غسل نہیں آتا، ایسے لوگوں کو غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ نہیں آتا، ایسے لوگ، ایسے جلیل القدر صحابی جن کی تعریف سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے، تو ایسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایسے عظیم صحابی کی شان میں آج کل ایسے لوگ جن کو وضو غسل نماز کا طریقہ نہیں آتا، وہ تنقید کرتے ہیں، تنخیص کرتے ہیں، امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، توہین آمیز کلمات کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ہونے کے، عادل ہونے کے، متقی پرہیزگار ہونے کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے جس کے عادل ہونے کی، جس کے متقی پرہیزگار ہونے کی، جس کے سچے ہونے کی گواہی اس کے گھر والے نہیں دیتے، اس کے بیوی بچے نہیں دیتے، اس کے خاندان والے نہیں دیتے، اس کے محلے والے نہیں دیتے، اس کے شہر والے نہیں دیتے، دن میں 100 جھوٹ بولتا ہے اور امیر معاویہ پہ نکتہ چینی کرتا ہے، دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں لوگ، چغلی، جھوٹ، غیبت، چغلی میں زندگی گزر رہی ہے، گالی گلوچ میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن امیر معاویہ پر بھونک رہا ہے۔ اس سے بڑے بدبختی اور کیا ہمیں چاہیے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک تو یہ ہے، اور دوسرے وہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خوارج سے مناظرہ کرنے گئے، جن کو مولا علی نے بھیجا ہے، وہ عظیم صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آج ایسے لوگ جن کو بریلوی مفتیان کرام کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے سے ہی پسینہ آ جاتا ہے، ان کا پاجامہ گیلا ہو جاتا ہے، وہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ باغی تھا، امیر معاویہ غدار تھا، امیر معاویہ منافق تھا، جس کے جتنے منہ ویسی گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہذا کمرے میں بیٹھ کر بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کا علامہ، فہامہ، پاجامہ، سید، مفتی، نہ جانے مناظر کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کمرے سے باہر نکل کر بریلوی مفتیان کرام کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ غلطی سے بھی ایسے لوگ اگر کسی دن بریلوی مفتیوں کے سامنے بیٹھ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ارے میں تو کیا چھوٹا سا ادنا خادم ہوں، ایک ادنا سنی رضوی بریلوی مسلمان ہوں، اپنے محدود علم کے دائرے میں دین و سنیت کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن جو اپنے آپ کو مناظر کہتے ہیں نا، کمرے سے نکلے بریلوی مفتیوں کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے تصور سے ہی ان کو پسینہ آ جاتا ہے کہ جس دن غلطی سے بھی یہ علامہ، فہامہ، پاجامہ، کمرے کے مفتی شہباز صابری، جو آج کل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھونک رہا ہے، غلطی سے بھی مفتی کلیم رضوی صاحب کے سامنے، یا مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کے سامنے، یا مفتی مطیع الرحمن صاحب کے سامنے بیٹھ جائے غلطی سے، اس دن اس کا پاجامہ گیلا ہو جائے گا، اسی لیے صرف کمرے سے بھونک رہا ہے۔ صحابی رسول کی شان میں اللہ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ گستاخی امیر معاویہ سے نکلتی ہے اور پہنچتے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، فاروق اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، اور عثمان غنی کی گستاخی کر کے رافضیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ان کی بدعقیدگی ہے،
امیر معاویہ کی گستاخی انہوں نے شروع کی، جاتے جاتے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے پر گستاخی ہو جاتی ہے، ان کو کافر کہنے لگتا ہے، آدمی گمراہ کہنے لگتے ہیں۔ بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب فرما لیں، اور میرے ویڈیوز اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک کرنے کے علاوہ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک صحابی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔